آج ہم سیکھیں گے کہ کس طرح رشتوں میں موجود تمام ہی ظاہری، باطنی اور روحانی امراض کا علاج، چاہے وجہ جادو ٹونا ہو، چاہے حاسدوں کا حسد ہو، چاہے گوری رنگت کا مسئلہ ہو، چاہے قد کا مسئلہ ہو، چاہے تعلیم کا مسئلہ ہو، چاہے جہیز کی وجہ سے جہیز کوئی رکاوٹ بنا ہوا ہو، رشتوں میں رکاوٹ کی چاہے کوئی بھی وجہ ہو، اس کا علاج ہم سیکھیں گے۔ اور آخر میں ہم سیکھیں گے استخارہ کرنے کا طریقہ، جو کہ 3 دن کا طریقہ ہے، جو کہ آپ کو بتائے گا کہ کوئی بندش رکاوٹ آپ پر ہے بھی یا نہیں۔ تو پھر آئیے سیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ رشتوں کے نہ ہونے کی تمام ہی وجوہات اور تمام ہی ایکسپیکٹ سے انشاءاللہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی جو چیز، جو موسٹ کامن چیز ہے جس کے اندر لوگ زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اس کا علاج ہم سب سے پہلے سیکھ لیتے ہیں، وہ ہے کہ حاسدوں کی حسد کی وجہ سے کہیں کسی نے کوئی جادو تو نہیں کروا دیا۔ اس چیز کی چند علامات ہیں، پھر اسے آپ ابھی نوٹ کرنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی طریقے سے لوگ پہلے آگے دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، آخر میں اچانک سے لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ ایک ہی لوپ میں ایک ہی فارمیٹ کے ساتھ اور ایک یونیفارملٹی رہتی ہے کہ ایک ہی طریقے سے رشتہ آتا ہے اسی، اور ایک ہی لیول تک آنے کے بعد اچانک سے رشتہ دار جو ہے وہ رشتہ ڈالنے والے جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ رشتوں میں موجود اگر کسی کی اگر کسی کو گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، کوئی اگر رکاوٹ ہے بھی، تو اس کی چند علامات ہے۔ گھبراہٹ، بے چینی ہوگی، موڈ سوئنگز ہوں گے، اچانک سے بیٹھے بیٹھے غصہ آئے گا یا رونا آئے گا یا چڑچڑاپن ہوگا، سر میں یا پیٹ میں درد ہوگا، اور خاص طور پر اندرونی شیطانی بیماری ہو سکتی ہے۔ اور بالوں کا گرنا جو ہے وہ موسٹ کامن بیماری ہے، جو کہ شیطانی بد اثر کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ایسی صورت میں ایک گلاس پانی یا ایک شفا کا پیالہ یا مٹی کا پیالہ جو ہے تیار کرنے کا طریقہ کار نوٹ کر لیجئے۔ یہ سے متاثرہ شخص کی یا کہ جو لڑکی ہے یا لڑکا ہے، وہ اپنی ایج کے اکارڈنگلی درود شریف، جتنی عمر مثال کے طور پر سمجھ لیے، اگر 25 سال کا کسی کی عمر ہے تو 25 دفعہ درود شریف، 25 دفعہ آیت الکرسی، 25 دفعہ سورہ فلق، 25 دفعہ سورہ ناس، اور 25 دفعہ ہی پھر درود شریف آخر میں پڑھ لے۔ اول آخر درود شریف 3 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، ویسے ایج کے اکارڈنگلی اگر پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ رہے گا انشاءاللہ۔ پانی پر دم کر کے دن میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ، یا صبح شام کے اذکار میں بھی شامل کر سکتے ہیں، یا دن میں 1 دفعہ فجر کے وقت، طلوع آفتاب کے وقت اگر یہ پانی اگر پیا جائے اور یہ نیت کی جائے کہ جو کوئی بیماری ہے یا رب العزت بیماری جسم سے خارج ہو جائے، اس نیت سے یہ پانی پینا بہت زیادہ مفید ہے۔ اسے 3 دن کے اندر بندش اور رکاوٹ اگر ہوگی تو وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ میرے پاس جو لوگ بھی آتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے سے ملاقات کی ہے اب تک، ہزاروں لاکھوں لوگوں کے مسائل سنے الحمدللہ۔ آپ دیکھتے بھی ہوں گے کہ کس طریقے سے میری بات لوگوں کے دلوں میں تاثیر بن کے اتر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میری بات لوگوں کے دلوں میں اترے۔ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، لوگ کیا کہتے ہیں کہ یار ڈاکٹر صاحب ہم نے جس سے بھی معلوم کیا وہ کہتے ہیں کہ جی تمہارے کو بندش ہے۔ دیکھیں یہ جو عامل بابا ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی دکانداری چلتی ہی آپ کے پیسوں سے، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی کاروبار بزنس نہیں کرتے۔ ہمارا الحمدللہ خاندانی دواؤں کا بزنس ہے، ہمیں آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے علاج کے لیے۔ جو علاج کے پیسے لے کے آپ کا علاج کرتے ہیں ان سے کبھی بھی آپ علاج نہ کریں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بندش ہی بتاتے ہیں سارے، اس لیے کہ وہ ان کا کام یہی ہے کہ آپ کو الجھائیں اپنی باتوں کے اندر۔ کبھی بھی کسی عامل بابا کے پاس مت جائیں جو پیسے لیتے ہیں۔ دوسری بات، ان کو آپ اپنا نام، والدہ کا نام، تاریخ وغیرہ سارا کا سارا ڈیٹا آپ دے بیٹھتے ہیں، برائے مہربانی ایسے کسی شخص کے پاس نہ جائیں، اور پہلے دیکھ لیں کہ کوئی یہ پاک حلال طیب طریقے سے ہی علاج کر رہے ہیں یا کوئی آپ کو بہروپی ہے۔ آپ کے بہروپ میں تو آپ کو نہیں کوئی دھوکہ دل فریب بنا کر تو آپ کو نہیں دے رہے میٹھی میٹھی باتیں کرتے۔ اگر کسی عامل بابا وغیرہ کے چکر میں، نقلی ڈھونگی بابا کے چکر میں اگر پھنس گئے ہیں تو سورہ توبہ پڑھیں، سورہ توبہ 1 مرتبہ رات کو 11 سے لے کر 12 بجے تک کے درمیان میں، بالکل، اور 12 بجے تک جو ہے وہ درود شریف پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیں گے۔ یہ عمل کم سے کم 3، 5 یا 7 دن انشاءاللہ کریں گے۔ جو کوئی بھی رکاوٹ ہوگی، کوئی بھی اگر یہ نقلی عامل آپ کے پیچھے پڑ گیا انشاءاللہ، اس کی ساری کی ساری تاثیر اور بندش انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دور ہوتی جائے گی۔ جو لوگ باقاعدہ علاج چاہتے ہیں کہ کوئی ہو جو ہماری بات کو سنے اور جواب بھی دے، تو روشنی سینٹر کا جو ہے واٹس ایپ نمبر ہے، اسے اپنے پاس موبائل فون میں سیو کر لیجئے۔ چاہے تو اس کے اوپر آپ جو کوئی بھی سوال کرتے رہیں گے انشاءاللہ اس کا 24 گھنٹے کے اندر جواب ملتا رہے گا۔ ڈاکٹر فہد آرتانی یعنی کہ مجھ سے جو ڈائریکٹ سوال کرنا چاہتے ہیں وہ roshnicenter.com پہ جائیے، فارم بھریں اور لائن میں لگ جائیں۔ ایک پروسیس ہے، کچھ دنوں بعد آپ کو آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ roshnicenter.com پہ بھی انشاءاللہ مل جائے گا۔
ایک عجیب و غریب علامت لے کے لوگ آتے ہیں میرے پاس، کہتے ہیں کہ رشتہ کبھی زندگی میں آیا ہی نہیں، پوری زندگی میں 40 سال سے اوپر کی عورتوں کو، لڑکیوں کو میں نے دیکھا ہے، کیونکہ 40 سال سے اوپر عمر نکل گئی لیکن اب تک پوری زندگی بھر کوئی رشتہ نہیں آیا. گھر والے کہتے رہے، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، برادری میں، آؤٹ آف برادری کے اندر، گھر کے اندر جو بھابیاں آ رہی ہے وہ اپنے رشتہ داروں میں جا کے بتا رہی ہے کہ بھائی رشتہ لو، یہ اچھی لڑکی ہمارے گھر کے اندر ایک موجود ہے. عمر بڑھتی گئی یہاں تک کہ 40 سال کی عمر سے بھی زیادہ عمر بڑھتی چلی گئی. یہ خاص وظیفہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، 12 جمعے کے لیے یہ وظیفہ کرنا ہے، 1200 دفعہ پڑھنا ہے، 12ویں شریف کی نسبت سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، 12 دفعہ اول کے دوسری پڑھیں گے. جمعۃ المبارک کی نماز کے فوراً بعد 1200 دفعہ پڑھیں گے، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام. 1200 دفعہ پڑھنے کے بعد اول کے دوسری کے ساتھ اللہ رب العزت سے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر دعا کریں گے. 12 جمعوں کے اندر انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بہتر رشتہ انشاءاللہ ضرور آتا ہے. یہ وظیفہ ان لوگوں کے جن کے رشتے بہت کم آتے ہیں یا بالکل نہیں آتے، ان کے لیے بہت زیادہ اہم. ایک اور علامت جو موسٹ کامن علامت ہے، جو کہ عجیب و غریب چیز ہے، بار بار رشتہ ہوتا ہے اور بار بار رشتہ ختم ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں منگنی بھی ختم ہوتی ہے اور نکاح بھی ختم ہوتے ہیں. اس کا خاص وظیفہ نوٹ کر لیجئے. یا اللہ ہو یا وارث ہو یا وکیل کا وظیفہ ہے اس شخص کے لیے جس کے رشتے میں بار بار ایسا لگتا ہے کہ چینٹی کی طرح دیوار پر چڑھتے اور پھر بار بار گر جاتے ہیں. ایسے شخص کے لیے ہر نماز کے بعد 313 دفعہ پڑھیں، اور یہ صرف اور صرف 12 دن جو ہے وہ لگاتار کر لیں. 12 دن کر لیں، چاہے تو 21 دن کر لیں. لگاتار کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو یہ آگاہی ملے گی، خواب میں انشاءاللہ بشارت ملے گی کہ یہ سب کچھ بندش انشاءاللہ ہٹتی چلی جا رہی ہے. تو ہمیں نام شامل کروانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں جائیے، اپنا نام، ملک اور شہر کے نام کے ساتھ لکھیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے ہیں. میرے تمام ہی روحانی بیٹے بیٹوں کے لیے ایک نیا سسٹم ہم نے جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا ہے. وہ ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد باقاعدہ سوال و جواب کے لیے اور دعا میں نام شامل کروانے کے لیے باقاعدہ لائیو آتے ہیں اب تو یہ کہ جمعے کی روز، جمعے کی نماز کے بعد پاکستان کے لحاظ سے آپ اگر چاہیں تو دعا میں آپ نام شامل کروانا. اب دونوں طریقے نوٹ کر لیجئے. پہلا طریقہ کمنٹ میں جا کے لکھیے. دوسرا طریقہ جمعے کے روز لائیو جو آتے ہیں اس میں شامل ہو جائے. چاہے تو دعا میں شامل ہونے کا فارم جا کے roshnicenter.com پہ بھی آپ بھر سکتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ناشکرائی کا، ہمارے گناہ جو ہے وہ ہمارے سب سے بڑا مسئلہ ہے. دوسروں کو تکلیف دینے سے پہلے ہم ایک لمحے کے برابر بھی نہیں سوچتے. اگر لڑکی جہیز کم لے کر آ رہی ہے تو اس کے لیے ایک عجیب و غریب تانوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور لڑکی اگر زیادہ جہیز لے کر آ جائے تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ بھئی یہ تو ہمارے گھر پہ حاوی ہو جائے گی، ہم پر دھونس جمائے گی. چاہے کوئی غریب باپ کسی طریقے سے اپنی زمین، اپنے گردے، کچھ بھی بیچ کر کسی بھی طریقے سے اپنی اولاد کا رشتہ کراتا ہے، کھانے کے اوپر مہنگے سے مہنگے پکوان پکواتا ہے، اچھے سے اچھا لباس، اور لوگوں کے ساتھ ہنس کر ملنے کے بعد بھی قرضوں میں بھی آ جائے نا، اس کے بعد بھی اگر وہ غریب ہے تو اس کو تانے سننے پڑتے ہیں. اگر کسی کے رشتوں میں رکاوٹ ہو جہیز کی کمی کی وجہ سے، یعنی کہ فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے، اس کے لیے وظیفہ ہے یا اللہ ہو یا رزاق ہو یا باسط ہو یا رب ہو یا کریم ہو. یا اللہ ہو یا رزاق ہو یا باسط ہو یا رب ہو یا کریم ہو کا وظیفہ ہے. یہ 1000 دفعہ شب جمعہ کو پڑھیں، اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ جہیز کی اگر کوئی کمی ہے تو انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی. الحمدللہ اب تو لاکھوں لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے کا کام روشنی سینٹر، ہماری پوری ٹیم الحمدللہ کر رہی ہے. روشنی سینٹر کا حصہ بننے کے لیے میرے تمام ہی روحانی بیٹے بیٹیوں کو دعوت دے رہا ہوں. میں خود patreon.com پہ جائیے. طریقہ کار کیا ہے؟ patreon.com/روشنی سینٹر، اس کا پورا ایڈریس اس پہ جائیے اور جا کر سپورٹ کیجئے روشنی سینٹر کو تاکہ یہ روشنی پوری دنیا میں اور زیادہ آگے پھیلتی رہے. اگر لڑکی کم پڑھی لکھی ہو تو ہمیں تکلیف ہے، اور اگر لڑکی زیادہ پڑھی لکھی ہو تو پھر یہ اس کو اس لیے اس بات یہ سوچ کر ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو ہمارے ساتھ ایڈجسٹ ہی نہیں کر پائے گی. اگر کسی کا رنگ کوئی تھوڑا سا کم ہو اگر تو اس کے لیے پھر جو ہے وہ لوگ اس پر بھی اعتراض اٹھاتے ہیں. کوئی بہت زیادہ گوری چٹی ہو تو کہیں گے یار یہ تو جو نا ہمارے بیٹے کو جو نا اپنے کنٹرول میں لے لے گی. بہرحال چہرے کی رنگت یا خوبصورتی کی کمی، دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، ٹھیک ہے، تو خوبصورتی کچھ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے اس سے زیادہ ہم اچھا نہیں کر سکتے. اللہ نے جو کیا ہے وہی سب سے اچھا ہے.
اگر خوبصورتی کی کمی کی بنا پر کسی کا رشتہ پھر بھی اگر نہیں ہوتا ہو تو اس کا طریقہ کار ہے یا اللہ ہو یا نور ہو یا مصور. تھوڑی سی آپ جو ہے وہ کوئی بھی آپ بیوٹی کی کریم لے لیجئے، تھوڑی سی آپ بالائی لے لیجئے، چاہے تو اپٹن کی کریم لے لیجئے، چاہے تو آپ کوکونٹ ملک لے لیجئے، چاہے آپ ایلمنڈ ملک لے لیجئے، بادام کا جو دودھ ہوتا ہے یا بادام کا ناریل کا جو دودھ ہوتا ہے وہ لے لیجئے، اس پہ آپ دم کر لیجئے. دم کرنے کے بعد بس آپ کو 11 دفعہ پڑھنا ہے، اور دم کر کے یہ چہرے پر لگائیے، ہاتھوں پیروں پر لگائیے انشاءاللہ. یہ ویسے بھی قدرتی چیزیں ہیں، فائدہ مند ہے. یہ پڑھ کر آپ جب لگائیں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور بھی ہوگا انشاءاللہ، خوبصورتی بھی بڑھتی جائے گی. اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے جی، لڑکے کو منع کرنا ہے جی. اب لڑکا اگر بال کم ہے یا گٹکا کھاتا ہے، دانت خراب ہو گیا، اگر آپ کو منع کرنا ہی ہے اگر اس بنا پر جو کہ ظاہری کوئی اگر علامات ہے، وجوہات ہیں اگر آپ کے پاس، منع کرنا تو کر دیجیے منع. کبھی بھی لڑکی والوں کے لیے خاص طور پر استخارے کا نام لے کر کبھی بھی استخارے کا نام جھوٹا مت لیجیے برائے مہربانی. اس لیے دیکھیے اگر استخارہ کہ آپ کو اگر منع کرنا تھا، اگر استخارے میں آ گیا کہ ہاں یہ کر دو رشتہ، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر تو استخارے کے خلاف جانا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ استخارے کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگی جائے. اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو یہ اگر جھوٹ کہہ رہے ہیں اگر، تو اللہ تعالیٰ پہ آپ بہتان باندھ رہے ہیں کہ آپ نے استخارہ کیا یا نہیں کیا وہ چھوڑ دو، ہم نے بس استخارہ کا نام لینا ہے اور بس کسی بھی طریقے سے جان چھوڑانی، منع کر دینا. آخر کے اندر سب سے قیمتی نسخہ نوٹ کر لیجئے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ جی بندش ہے نہیں ہے، رکاوٹ ہے نہیں ہے، کیا کریں جی؟ رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کے لیے آپ 3 دن کا ایک عمل ہے جسے نوٹ کر لیجئے. اولا کہ 3 دفعہ درود شریف کے ساتھ یا اللہ ہو یا لطیف ہو یا ظاہر ہو 313 بار پڑھنا ہے، اور یہ پڑھنا ہے صرف اور صرف 3 راتوں تک. پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جائیں گے، اور پڑھ کر جو کوئی بھی خواب نظر آئے گا اسے ہمارے معاونین کو آپ رابطہ کر کے، آپ فون کر کے آپ بتا سکتے ہیں. ان خوابوں کے ذریعے سے آپ کو ہمیں یہ بتائیں گے کہ کیا آپ پر بندش ہے، رکاوٹ ہے یا نہیں ہے، یہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کا رشتہ نہیں ہو پاتا. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں خیر والا، برکت والا، فضل والا اور کرم والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح دوسروں کے لیے فائدے کا باعث بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت 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 روشنی پھیلانے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.